أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجانا والساعة يقولون قدر ولم يكن لك من الهدى وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما في عالم معنى خصوصي البحار مولانا سيد هشام مغربي صاحب أبناء محاضرة نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آپ حضرات نے موقع دیا کہ اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں، کیونکہ موضوع اہم بھی بہت ہے اور لمبا بھی بہت ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پہ آنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی جو حضرات مدارس دینیہ کے طلباء نہیں ہیں آپ حضرات نہیں تھے، کیونکہ مدارس دینیہ کے طلباء جب اپنی کتب پڑھتے ہیں مسائل کی فقہ کی، سود کی تعریف ہمیں پتہ ہے، سود کی تعریف کو دہرا دے گا میں بغیر کسی تمیز کے موضوع جانا چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ سود کی تعریف جب ہم کتاب الربا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب الربا شروع ہوتی ہے تو وہ اس کی تعریف کیا ہے. آپ میں سے کسی حضرات کو یہ اختبار نہیں ہے، امتحان بھی نہیں ہے، صرف ایک تذکیر کے طور پہ آپ میں سے کسی حضرات کو تو کتاب الربا جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک تعریف کہی جاتی ہے. کسی کو یاد ہے تو بتا سکتے ہیں. جی عام طور پہ ہم تعریف کرتے ہیں کہ وفصل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين، ایسی ہے یاد ہوگا آپ کو. لیکن یہاں پر جو ہم تعریف کریں گے یہ ساری پریزنٹیشن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، عام کاروباری تاجر حضرات تھے. اب عام کاروباری تاجر حضرات کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، اور ایسی تعریف سمجھانی ہے کہ ایک عام آدمی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس تعریف کے مطابق یہ فیصلہ کر سکے کہ جو معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سود تو نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس لیے ہماری یہ پریزنٹیشن ہے، یہ پریزنٹیشن جو اللہ کا شکر آپ کے سامنے ہے، یہ کئی
جگہوں کے اوپر اس کا استعمال بھی کیا گیا، آگے چلتے کئی جگہوں پہ اس کو پڑھایا بھی گیا، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بہت سی جگہوں پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی جگہوں پر یہ پڑھایا گیا، خاص طور سے عوام الناس کے طبقے میں، تو اس کا بڑا اچھا نتیجہ ہم کو ملا۔ تو عنوان آپ کے سامنے ہے کہ سود کی مختلف شکلیں اور صورتیں، اور وہ شکلیں جن کو کہ عام آدمی سود نہیں سمجھتا۔ بینک انٹرسٹ تو چونکہ آپ کا سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر چکی، فیڈرل شریعت کورٹ 2 دفعہ فیصلہ کر چکی، تب تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے۔ علمی حلقوں کے اندر یہ بحث کہ بینک انٹرسٹ یہ سود ہے کہ نہیں ہے، تو علمی حلقوں کے اندر یہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ابھی جیسے میں کروں گا، بہت سی شکلیں ایسی ہیں کہ عوام الناس، اور اگر دیکھا جائے تو اچھے خاصے ہمارے دیندار ساتھی، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی سود ہے تو بڑے حیران۔ آگے چلیے اس کو آگے چلیے گا تو ہم سود کا مفہوم، اچھا لغت کے اعتبار سے، اب یہ سود کی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی لغت میں اگر عربک ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو ربا کا مطلب، ایک بات تو طے ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم میں لفظ سود نہیں، قرآن حکیم کی اصطلاح کیا ہے؟ اس لفظ کی یاد رکھیے، ربا۔ اگر آپ عربک ڈکشنری، عربی زبان کی لغت کھول کے دیکھیں گے تو ربا کا مطلب کسی چیز میں اضافے کا ہے، بڑھوتری کا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، بڑھوتری اور اضافہ تو تجارت میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ملازمت میں بھی ہوتا ہے، زراعت میں بھی، تو ہر قسم کا اضافہ وہ سود نہیں ہے، خاص قسم کا اضافہ سود ہے۔ وہ خاص قسم کا اضافہ کون سا ہے، وہ آگے چلیں گے، آگے چلیں۔ اچھا، سود کے مفاسد کو بھی بیان کیا گیا، یہ یہاں سے نہیں چیز ہوگا جی، اگر یہاں سے چیز ہوگا بڑی آسانی ہوگی تو چینج کرنا، وہ مجھ سے ہو نہیں رہا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ابھی کچھ آیات ہم نے لکھی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے، جیسے میں نے کیا کہ اس آیات میں اصل لفظ کیا آئے گا؟ ربا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا تگنا کر کے اس کو، واتقوا اللہ، اللہ کے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ سورہ بقرہ کے اندر جو سب سے فیصلہ کن آیات اتری سود کی حرمت کے بارے میں، اس میں ایک بہت تنبیہ کا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اب تو تم کو سود سے لازمی طور پہ بچنا چاہیے۔ اور آگے ساتھ میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ابھی باز نہیں آتے تو تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک اس بات کا ذکر بھی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کمی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور صدقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کیا ہوا؟ جی یہ نہیں ہو رہا، یہاں سے نہیں ہو رہا، یہاں سے نہیں ہو رہا، یہاں سے چینج ہو رہا ہے۔ جی یہاں پہ دوسری آ رہی ہے، دیکھیں یہ سود کی حرمت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کی تقریباً یہ ایک روایت اس کو پڑھ لیجیے گا کہ سود کے لینے والے، دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کر دی۔ سود لینے والے اور دینے والے پر اللہ کے لعنت کی لعنت کے الفاظ حدیث کے ہر مشہور اور معروف کتاب میں موجود ہیں۔ اس میں معلوم کیا ہوا کہ جہاں سود کا لینا اور دینا حرام ہے تو سودی معاملات کے اندر معاون بننا بھی کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام۔ تو اچھا آگے چلتے ہیں۔ جی میں کر رہا تھا اس کو مسئلہ بن گیا۔ جی جی میں کر رہا تھا یہاں پر کہ اب سود کی حرمت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ اگلا درجہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کر کے ساتھ کرے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ ایک درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ تو ہم نے تھوڑی سی سود سے متعلق آیات اور احادیث کو دیکھ لیں۔ اب ہم جن چیزوں کا ذکر کریں گے اس کی فہرست ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت اہم بحث ابھی باقی ہے۔ فہرست کون سی ہے؟ امپورٹ فائنانس میں سود کے برابر شکل، بینک کا سود، قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کا استعمال کرنا، نئے سونے کے بدلے پرانے سونے کا تبادلہ اور فرق برابر کرنا، جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم کا کروانے کا مطالبہ کرنا، مرابحہ رول اوور کرنا، سیکورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا، بولی والی لکی کمیٹی کا طریقہ کار، موٹر سائیکل فریج کمیٹی، پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینے کا معاملہ، شرکت میں رأس المال کی ضمانت۔ کریڈٹ کارڈ پہ آگے کی جائے گی۔ کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ، موبی کیش اور مختلف موبائل کمپنیز کی طرف سے مخصوص طرح کے اضافی سہولیات، ٹویوٹا گاڑی کی بکنگ کا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا یہ مجھے دے دیں؟ تو لیپ ٹاپ مجھے دے دیں، لیپ ٹاپ مجھے دے دیں۔ اچھا یہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور
सारी चीजें बहुत अहम है। आगे चलने से पहले सूद 2 किस्म का है। अब यहाँ से हमारी असल गुफ्तगू शुरू हो, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लिखा है रिबल कर्ज, आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है रिबल कर्ज, रिबल जाहिलिया, रिबल नसीका, एक ही किस्म। आप किसी से कर्ज और उधार दें और उसको पैसे ही आपने वापस करने हैं, उसमें जो सूद आता है उसको रिबल कर्ज को। आज की हमारी नशिश का मौजूद रिबल कर्ज। दूसरा होता है कि अगर आप अशिया की अजनास की तब्दीली करें, इसको बार्टर ट्रेड भी करें, किसी चीज का चीज के साथ मुबादला, तो तबादला हो किसी अशिया का किसी चीज के साथ, इसको रिबल फजल भी कहते हैं, रिबल बई भी कहते हैं, रिबल नकद भी कहते हैं। ये आज हम नहीं कर सकते। आज की मौजूद सिर्फ उधार लेन देन के अंदर सूद का आना है। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बड़ी उसूली बात, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें कुछ अंग्रेजी भी आएगी, बल्कि आगे चलकर चाहते एक स्लाइड मजबूरन अंग्रेजी की आए। हमने कई दफा कोशिश किया कि उसको उर्दू में तब्दील करें कि हर वक्त रह जाए, लेकिन चले मैं कुछ नहीं कोशिश करूंगा, आप हजरात की थोड़ा सा ताबन करें, बात समझिए। अवाम नास को समझाने के लिए और एक आदमी को समझाने के लिए यहाँ पर मामलात को 2 हिस्सों में आसानी के समझे। एक एक तरफा मामलात है और एक 2 तरफा मामला। एक तरफा का मतलब ये है एक इंसान की अपनी मर्जी पर मुनहसर है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, उसको दूसरा आदमी किसी मामले के लिए पाबंद नहीं। इसको आप मामलात को तबर्रुअ भी कहते हैं, एहसान भी कहते हैं। तबर्रुअ है, एहसान का मामला है आपके साथ। इसकी जो किस्म दी गई है उसको देखिएगा, जो किस्म दी गई है यहाँ पर जो किस्म दी गई है ये हिबा है, किसी को हिबा कर दिया, तोहफा। दूसरा कर्ज है। कर्ज भी क्या है, ये इस बात को नोट कीजिएगा कि कर्ज क्या है, यह तरफा नहीं है। अगले आदमी के पास कर्ज लेने के लिए आपके पास उसके लिए पास हमसे मुतालबा नहीं, तो कर्ज भी एक तबर्रुअ का मामला है। इसी तरीके से यहाँ पे लफ्ज लिखा है एआर। एआर का मतलब क्या होता है? एआर का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल के लिए आपने दे दिया, तो चाहे उसको इस्तेमाल करके फिर आप उसको वापस कर, तो उसको आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको वापस कर दिया। जी जी। दूसरी तरफ यह है कि 2 तरफा है, इसमें दोनों फरीकैन एक दूसरे के पाबंद होते हैं। जैसे बै का मतलब है सौदा, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जब सौदा हो गया तो दोनों पाबंद है, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। इसी तरीके से दैन, दैन और कर्ज में क्या फर्क है अभी बताता हूँ आगे चल। दैन और कर्ज में फर्क न होने की जैसे बड़ी गलतफहमी होती है। और एक है इजारा। इजारा कहते हैं कि किसी की भी खिदमात को या मनफात को आप किसी पैसे के बदले में हासिल करते हैं, तो उसका क्या कहते हैं कि इजारा है। इजारे का मतलब क्या हुआ, किसी की मनफात को हासिल करना। अब 2 किस्म के अकद को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, ये है अंग्रेजी के अंदर, लेकिन ये जो स्लाइड है आप समझिएगा कि हमारी सारी की सारी बात को समझने का खुलासा है। ये अफसोस है, इसको ऐसे नोट कर लेना, उर्दू में इसको तर्जुमा कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम मैनेज करना है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन अक्सर आम स्कूल कॉलेजेस में ऐसी जगहों पे ज्यादा हुई, इसलिए हमें मजबूरी के तहत चंद चीजें अंग्रेजी में रखनी पड़ी। अच्छा, इसमें 4 चीजों का फर्क बयान किया है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ये जाहिर नहीं हो रहा, इस तरफ इसको नीचे नहीं कर सकते, ऊपर वाली पट्टी है ये जो पट्टी है ऊपर नीचे नहीं आती।
तो नीचे कर दूंगा। सब ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल, लेकिन इनके लिए तो वाजिब नहीं होगा शायद, जो हमारे जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वाजिब नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऊपर दिया हुआ है कर्ज, देन, अमानत और सरमायाकारी, इन चार चीजों का फर्क समझ लें। अच्छा, इसको देखने के बजाय आप मेरी तरफ देखें तो ज्यादा देखें, तो उसको मैं अंग्रेजी पढ़ूँ फिर तर्जुमा करूँ, उससे बेहतर यह है कि आप मेरी बात सुन लेंगे तो वो ज्यादा आसान है। चार चीजों में फर्क समझिए। एक क्या चीज है? कर्ज। दूसरी चीज क्या है? देन। तीसरी चीज क्या है? अमानत। चौथी चीज क्या है? सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। इन चार चीजों में फर्क क्या है? देखिए, कर्ज कहते हैं जो दिया गया है वो वापस नहीं मिलेगा। जो दिया गया है वो वापस नहीं मिलेगा, वो खर्च हो जाएगा। जो दिया गया है उसका नस्ल आपको वापस, जो दिया गया वो नहीं वापस मिलेगा, जो दिया गया है उसका नस्ल आपको वापस मिलेगा। ये कर्ज है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने, मैंने 100 रुपए आपको दे दिए। अभी जो 100 रुपए मैंने आपको दिए, ये 100 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 100 रुपए आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। इस 100 रुपए को खर्च करके अपनी जरूरत को पूरी करेंगे। अब ये 100 रुपए की मिकदार, वो 10-10 रुपए के 10 नोट भी दे सकते हैं, 20-20 रुपए के 5 नोट भी दे सकते हैं, 50 के 2 नोट भी दे सकते हैं, 100 रुपए का। आपने 100 रुपए की मिकदार को वापस करना है। इतनी बात समझ आती, तो इसमें तो मुश्किल नहीं है आपको समझने में। कर्ज ये है। दैन किसे कहते हैं? आमतौर पर ये जो कर्ज और दैन में जो तलबा हजरात हैं, इसको समझिएगा कि फर्क क्या है कर्ज और दैन में। क्या कर्ज? देखिए, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, एक इंसान की जरूरत थी, उसने मुझसे पैसे उधार मांगे, मैंने उस इंसान की जरूरत के खातिर उसकी हमदर्दी के तौर पर उसको पैसे दे दिए, कर्ज। मैंने एक इंसान से या किसी इदारे से एक माली मामला किया, उस माली मामले के नतीजे में मेरे ऊपर कोई माली जिम्मेदारी लाजिम आ गई है, दैन। मैंने 1 महीना बिजली इस्तेमाल की, और 1 महीना बिजली इस्तेमाल करने के नतीजे में बिजली का बिल आ गया, तो बिजली का बिल मेरे जिम्मे क्या है? ये दैन। मैंने वापडा वाली से मामला किया हुआ है कि भाई, मैं जब आपकी बिजली इस्तेमाल करूंगा तो आप मुझे क्या करेंगे? आप मुझसे पैसे वसूल करेंगे। अब ये 1 महीना गुजरने के बाद जो वापदा का बिल आया, ये मेरे जिम्मे दैन, इसको दैन कहते हैं। जितने भी हमारी माली जिम्मेदारी होती है, जितने बिल होते हैं, ये दैन है। मुलाजमीन की तनख्वाहें, 1 महीना उसने काम किया, अब मेरे जिम्मे उसके पैसे हैं, ये मेरे जिम्मे दैन। कर्ज और दैन के में थोड़ा सा फर्क है, तो क्या फर्क है भी बता देता हूं। तो दो चीजें होंगी, एक है कर्ज और दैन, इस समझ में आगे बात, आगे चले। तीसरी चीज है अमानत। अमानत का बुनियादी कायदा, असल और बुनियादी कायदा ये है कि जो चीज आपके पास रखवाई गई है वो इस्तेमाल नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी, वो वैसे ही आपको वापस मिलेगी, ये अमानत है। अमानत को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो अमानत क्या बन जाएगी? वो कर्ज बन जाएगी, क्योंकि अब जो चीज दी थी वो वापस नहीं मिल गई, और जो मिल रही है वो क्या है? उसका मिसल है। जो चीज उसका मिसल आपको वापस मिलेगी वो क्या होगी? अमानत है। वो वो अमानत नहीं है, वो कर्ज है। जब ये बात आपको समझ में आ गई तब हम आगे चलते। चौथी चीज है सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। इसको अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। रोजाना अगर मुबालगे के साथ कह रहा हूँ तो तकरीबन हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई हमसे ये सवाल कर रहा होता है कि जी शरअ
یہ اس کے اندر فرق ہے، کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، ایک نہیں ہے، تو یہ تو سود نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شرح کم ہو یا زیادہ ہو، اوپر نیچے ہوتی ہے تب بھی سود ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہ جو شرح ہے، جو وہ شرح ہے وہ ایک نہیں ہے، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، ایک شرح نہیں ہے۔ یہ بہت عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہے، شرح کے کم اور زیادہ ہونے سے جو سود ختم نہیں ہوگا، سود رہے گا۔ کیوں؟ سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ سرمایہ جس آدمی کے ساتھ لگائیں گے تو اب اس کے اندر آپ کا پورا سرمایہ خطرے کے اندر ہے، پورا کا پورا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈوب سکتا ہے۔ پہلی بات، سرمایہ کاری نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہو، آپ کا سرمایہ پورا کا پورا ڈوب سکتا ہے، آپ اس سرمایہ کے ذریعے سے یا تو تجارت کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کسی چیز کی پیداوار کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کوئی خدمات دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ اس میں کاروباری معاملہ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ پیسہ کما سکیں۔ لیکن جو پیسہ لگایا ہے وہ 100% محفوظ نہیں ہے، وہ پیسہ کیا ہو سکتا ہے؟ خطرے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق یہ ہے۔ قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قرض میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ سرمایہ کاری میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم محفوظ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، چار چیزیں، قرض کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، سرمایہ کاری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہم نے چھوٹا سا آپ کو ایک کوئز دیا ہوا ہے، اب یہ آپ سے سوالات سنیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ قرض ہے، یہ دین ہے، یہ امانت ہے، یا سرمایہ کاری۔ مثال کے طور پر پہلا لکھا ہوا ہے، آپ نے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے، بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروائے۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے مراد کوئی سا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اسلامک بینک کا بھی ہو سکتا ہے اور کنونشنل بینک کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پیسے جمع کرے، یہ کیا ہے؟ جی کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ ہمارا قرض ہے، کسی کی دوسری رائے ہے؟ جی امانت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھائی کا کیا ہے؟ امانت۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی یحییٰ بھائی۔ یحییٰ بھائی کہتے ہیں کہ امانت ہے، ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ قرض ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ چلیے کوئی مثال سے لیں، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اچھا امانت سے پہلے ایک اہم بات کہہ رہے کہ آواز کم کیوں آ رہی؟ آواز نہیں صحیح آ رہی۔ اب دیکھیے کہ آواز اب صحیح آ رہی نہیں آ رہی؟ آواز اب بہتر ہی نہیں ہوئی ہے؟ جی اب بتائیے، آواز بہتر ہی نہیں ہوئی ہے تو میٹ کیجیے گا۔ جی آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے، اس کو کیمرہ بند کیجیے گا، کیمرہ بند کیجیے گا، کسی کا کیمرہ آن ہے۔ آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ اس کا تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سود ہے کہ نہیں ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپے لے کر گیا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے، آپ نے پیسے جمع کروائے، ابھی آپ نے پیسے جمع کروا کے رسید حاصل کی، ابھی آپ بینک میں کھڑے تھے، آپ کے سامنے ڈاکو داخل ہوئے، ڈاکوؤں نے آپ کے سامنے بینک کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ اٹھا لیا، 10,000 روپے جو آپ نے جمع کروائے جو ابھی ٹیبل پر پڑے تھے وہ بھی ڈاکو نے لے لیے۔ یہ نقصان کس کا ہے؟ ہمیں ایک اہم بات بتا رہا تھا کہ امانت کا ایک اہم قاعدہ بتانے سے رہ گیا۔ امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر امانت ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، بغیر کسی غفلت کے، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی نہیں ہوتی۔ امانت میں کسی قسم کی پینلٹی نہیں ہے،
لیکن قرض میں آپ ذمہ دار ہیں. اب اگر یہ پیسے ڈاکو لے گیا اور بینک کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, آپ کے سامنے بینک ہے, اب تو ہم تو کیا خیال ہے, کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا بینک, نہیں کہہ سکتا. بینک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کے سامنے ڈاکو لے کر کے ہم کیا کریں, نہیں. جب میں نے پیسے آپ کو دے دیے تو اب ذمہ داری آپ کی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بینک آپ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. امانت وہ چیز ہے جو استعمال نہ ہو, جو استعمال ہوگی وہ کیا بن جائے گی, قرض بن جائے گی. بس سمجھ آ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے, قرض. جب آپ نے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پیسہ بھی جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے, قرض ہے, تو جو اس کے اوپر اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا. حدیث واضح حدیث ہے, بكل قرض جر نفعا, جو بھی قرض نفع کو کھینچتا ہے وہ کیا ہے, سود ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا ہے اماؤنٹ ڈپازٹ ان فکس اکاؤنٹ. اگر فکس اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں فکس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب یہ فکس اکاؤنٹ دو قسم کی ہے, ایک اسلامک بینک کا ہے اور ایک کنوینشنل بینک کا ہے. اچھا, اسلامک بینک میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. میں اس کی طرف ابھی نہیں آؤں گا, اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں اس میں فرق کیا ہے, لیکن آج اس وقت اس پہ کلام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کو نا وہ کیجیے گا, مجھے نا ہوسٹ بنا دے دوبارہ, کیونکہ میں نا جو میوٹ کرتا ہوں لوگوں کو, ورنہ نا میرے کام مشکل ہو جاتے تھے. مجھے دوبارہ سے آپ ہوسٹ بنا دیں. اچھا, اب فکس ڈپازٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ کو, جی, اب فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ کے اوپر آپ کو کیا ہوگا, آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے ملیں. اچھا, ہم سودی بینک کی بات کر رہے ہیں, اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہے. کیونکہ اگر اسلامک بینک کے فکس ڈپازٹ میں یہ پیسہ قرض ہو اور اسلامک بینک آپ کو وہ پیسہ قرض کے اوپر کوئی نفع دے تو وہ بھی سود ہوگا, چاہے وہ اسلامک بینک. تو اسلامک بینک بنیادی طور پہ آپ سے قرض لے نہیں سکتا. اگر اسلامک بینک آپ سے قرض لے گا تو وہ کیا بن جائے گا, اور اس پہ نفع دے گا تو وہ قرض بن جائے. تو اس لیے اسلامک بینک نہ قرض لے سکتا ہے نہ آگے قرض دے سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, یہ ہم پھر کبھی اچھا نشست رکھ لیں گے کہ کیا اسلامک بینک قرض لے کر آگے قرض دیتا ہے. اگر قرض لے کے قرض دیتا ہے پھر تو واقعی یہ کار ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, بات ایک. وہ بھی قرض لیتا ہے, یہ بھی قرض لیتا ہے, وہ بھی قرض دیتا ہے, وہ بھی قرض دیتا ہے, یہ بھی قرض دے کے پیسے کماتا ہے, یہ بھی قرض دے کے پیسے, پھر تو بات ایک ہی ہوگی نا. لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن میں نے کیا کیا, یہ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا موضوع نہیں. اسلامک بینک اور سودی بینک میں فرق کیا ہے, یہ آج کی پریزنٹیشن کا موقع نہیں ہے. اس کے لیے شاید میں پھر کبھی حاضری لگاؤں گا, یا دیگر حضرات بھی ہیں اور بیان کریں گے. اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اختلاف کی اپنی فقہی بنیادیں بھی, ایسا نہیں ہے کہ بے بنیاد اختلاف ہے, اس اختلاف کی فقہی بنیادیں بھی ہیں, اور اس اختلاف کی فقہی بنیادوں کو کیا کرنا ہے سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال فرق ہے, یہ کہیں کہ فرق نہیں ہے, فرق ہے. لیکن فکس ڈپازٹ جو بینک دیتا ہے آپ کو, جو مراد ہماری بات ہو رہی ہے بینک سے مراد کون سا بینک, سودی بینک. اب اس نے جو بھی پیسہ لیا ہے یہ پیسہ بینک سرمایہ کاری نہیں ہو سکتا. دیکھیں دو باتیں ہیں, یا تو یہ قرض ہے, یا یہ دین ہے, یہ امانت ہے, یہ سرمایہ کاری, چار میں سے کوئی ایک چیز ہے نا. سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا. اب عام طور پہ لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے, یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہے. آپ یہ بھی لوگوں کے لیے آگے پیسے دیتا ہے اور لوگوں کے کاروبار میں مدد کرتا ہے, اور جب لوگ کماتے ہیں تو اس کو نفع دیتے ہیں, اور نفع دیتے ہیں تو یہ پیچھے دیتا ہے, تو یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں. عام آدمی آپ سے سوال کرے, سب سے پہلا آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو بینک پیسے لے رہا ہے اگر یہ سرمایہ کاری ہے, آج یہ سارے پیسے ڈوب جائیں تو ذمہ دار کون ہے, بینک واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایک بینک تھا, آپ لوگوں نے تو نام نہیں سنا ہوگا,
میں بھی تقریباً یہ میں بات کر رہا ہوں 1990-91 کی بات کر رہا ہوں. BCCI آپ میں سے کسی کا آغا حسن آبدی کا بینک تھا. BCCI انٹرنیشنل بینک تھا, مسلمانوں کا واحد بینک تھا جو جس کا ایک عالمی اس میں تھا. تو پوری یہودی لابی نے مل کر اس بینک کو ناکام کیا, پیسے ڈوب گئے, لیکن مطالبہ کرنے والوں کا مطالبہ باقی رہا. بینک اگر ڈوب جائے جو مرضی ہو جائے, مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. آپ کا پیسہ 100% کیا ہے؟ محفوظ ہے. کوئی بھی کاروبار یہ کہے کہ پیسے مجھے دے دو, تمہارا پیسہ محفوظ ہے, تمہیں نقصان نہیں ہوگا, یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا. جو بھی آدمی یہ کہے کہ کاروبار کے اندر 0% اس کے اندر رسک ہے, اس کے اندر کوئی رسک نہیں ہے, یہ کاروبار جائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ اسلام میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفع اور نقصان کی بنیاد پر. تو فکس ڈپازٹ کے اندر اگر آپ نے پیسے جمع کروائے, فکس ڈپازٹ میں اگر آپ نے یہاں پہ اگر پیسے جمع کروائے ہیں, تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ میں تمہیں پیسے جمع کرائے تو کیا ہے؟ چار میں سے قرض ہے, امانت ہے, دین ہے یا سرمایہ کاری ہے. یہ کیا ہے؟ قرض ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تیسری بات, یہ جو آپ کو الیکٹریسٹی بل آتا ہے, تو میں نے بتا بھی دیا, جو الیکٹریسٹی بل آتا ہے یہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ قرض ہے, دین ہے, امانت ہے, سرمایہ کیا ہے؟ دین. دین. خدمات کی بھائی یہ نہیں, آپ نے بولنا نہیں ہے, دھوپ کے کوئی نہ بولے. یہاں پہ جو ہمارے پاس طلباء ہیں ان سے بات ہوتی کیا ہے, یہ سمجھ آتی نا. اس نے خدمت دی, خدمت کے بدلے میں میں نے کیا دیا؟ پیسہ. تو اس کی خدمات کے بدلے میں جو چیز میرے ذمہ لازم آئی اس کو میں کیا کہوں گا؟ دین. آگے چلیے گا, یہ اہم چیز ہے. سیکورٹی جب آپ جمع کرواتے ہیں, جب بھی آپ مکان لیتے ہیں, دکان لیتے ہیں, کوئی بھی جگہ لیتے ہیں, دو چیزیں علیحدہ ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک ہے ایڈوانس رینٹ, ایڈوانس کرایہ کی بات کی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیکورٹی کی. اور سیکورٹی کی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ مکان خالی کریں گے یا دکان خالی کریں گے تو ہم دیکھیں گے, اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس کی تلافی کریں گے, ورنہ آپ کے پیسے آپ کو کیا مل جائیں گے؟ واپس مل جائیں گے. تو یہ کیا ہے جی؟ سیکورٹی کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ بولنے نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت فرمانے دین. اچھا, دین ہے تو یہ ابھی کس خدمت کے بدلے میں؟ اس نے تو کوئی خدمت کی نا, ابھی تو اس نے گھر دینا تھا, گھر کے بدلے میں جو آپ نے دینا تھا وہ کرایہ ہوگا. کرایہ تو جو آپ کے ذمے آتا ہے وہ دین ہے. جو سیکورٹی آپ نے دی ہے جو واپس مل جانی ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا امانت ہے. اچھا, اب امانت ہے, اب یہ بات بڑی اہم چیز آ گئی. امانت کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی نے سیکورٹی لی ہے وہ سیکورٹی کو استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا؟ امانت کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ جو چیز لی ہے وہ ویسے رکھو, اس کو واپس ویسے کرو. مسئلہ سمجھا رہے ہیں یار آپ لوگ؟ تو امانت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز لی ہے وہ ویسے ہی رہے گی, اس کو استعمال نہیں کرو. اسی لیے دارالعلوم کراچی کی فتویٰ کیا, بلکہ دیگر حضرات نے بھی اب اس کے اوپر اچھی خاصی بحث ہوئی ہے. بحث اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ سیکورٹی کیا ہے. یہ جدید فقہی مباحث جو اتنے 25 جلدوں کے اندر تقریباً ہے, اس میں ایک جلد صرف سیکورٹی کے مسئلے کے اوپر علماء کرام کی جو آ رہا ہے. میں لمبی چوڑی بحث میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا. اصلاً ابتداءً امانت ہے. ہمارے استاد مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقی آدمی تھے, وہ کہتے تھے کہ ابتداءً امانت ہے, اور چونکہ عام آدمی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ میرے پیسے تم استعمال کرو, وہ دیا ہے کہ میرے پیسے سنبھال کر رکھو, جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو کیا کرو. وہ کہتے تھے یہ بعد میں اگر استعمال کیا تو غصب ہے, لیکن دارالعلوم کراچی کا فتویٰ قرض کا ہے. ابتداءً امانت ہوتی. اسی لیے جب آپ کسی سے سیکورٹی رکھیں گے اصولی طور پہ آپ کو اس سے شروع میں اجازت لے لینی چاہیے کہ بھائی میں تمہارے پیسے رکھ رہا ہوں, اس کو استعمال کر لوں گا, تم کو تمہارے پیسے آخر میں واپس مل جائیں گے. اجازت مل گئی تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے, اجازت نہیں ملے گی تو امانت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا کیا ہے؟ ناجائز.
تو سیکیورٹی ابتداءً امانت ہوتی ہے، لیکن اگر استعمال کر لیا تو کیا بن جائے گی؟ حضرت میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا بن جائے گی؟ قرض۔ اچھا کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، یہ 6 نمبر کا بیان نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک محاورہ ہے، لیکچر ہے، تو آپ کو کہیں سمجھ میں سوال کر سکتے ہیں درمیان، ٹھیک ہے؟ تو کہیں پہ بھی تھوڑے سے اٹک جائیں، فوراً سے پوچھیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم جتنا بھی وقت لگائیں گے کوئی بات نہیں، 2 باتیں سمجھ کے جائیں لیکن سمجھ کو اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، یہ ایک اہم چیز، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں نے اس پہ اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ والے مسئلے پہ میں ٹائم لگا دیا تو اہم چیزیں رہ جائیں گی۔ میں پروویڈنٹ فنڈ پہ بعد میں آتا ہوں۔ آپ نے اپنے ملازم کو 500 روپے دیے کہ جا کے بازار سے سودا خرید کے لے کر آؤ، ملازم کو دیا 500 روپے کے، جاؤ ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آؤ۔ آج کے 500 میں صرف 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، گارنٹی سے، بلکہ 2 بھی مشکل، ڈبل روٹی بھی چھوٹی والی آئے گی، بڑی والی ڈبل روٹی شاید مشکل ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 500 روپے کے اندر ڈبل روٹی انڈے ہی آئیں گے۔ آپ نے ملازم کو 500 روپے دیے، ملازم کے پاس یہ 500 روپے کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جا رہا ہے اور جا کے 500 روپے کے چیزیں لے کر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ ملازم کے ہاتھ میں جو 500 روپے ہے، یہ قرض ہے، امانت ہے، دین ہے، سرمایہ ہے، کیا ہے؟ یہ حضرت امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملازم سے یہ پیسے چوری ہو گئے یا کسی نے چھین لیے یا گم ہو گئے اس کی غفلت کے بغیر، تو آپ اب ملازم سے وصول نہیں کر سکتے، کیونکہ امانت کا قاعدہ کیا ہے؟ امانت کے ضائع ہونے پر کوئی ضمان نہیں آتا، کوئی تاوان نہیں آتا، کوئی پینلٹی نہیں آتی۔ اس کے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے گا، علماء طلباء کو تو پتا ہے، باقی اپنے حضرات کی خدمت نرس کر رہا ہوں، ملازم کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں دوران ملازمت، اس کے پاس چائے کی پیالی ہے یا گاڑی ہے یا شیشے کا سامان ہے یا کاروباری سامان، سب کا سب کیا ہے؟ امانت۔ اگر اس کی غفلت کے بغیر کوئی چیز اس سے ٹوٹ گئی، ملازم ہوتا ہے، اس نے ٹرے اٹھائی لے کر جا رہا تھا، پیالی گر کے ٹوٹ گئی، تو کیا آپ اس سے پیالی کا ضمان یا اس سے تاوان وصول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ امانت ہے۔ آگے چلیے گا، یہاں پر یہ اہم چیز ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے، یہ لکھا ہوا ہے 7 نمبر پہ کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے، تو کسی کمپنی کے آپ نے شیئر خریدے، آپ گئے، اب یہ بھی ایک لمبی بات ہے، اگر آپ کبھی علیحدہ سے رکھیں تو دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے 14 فوریکس پر، مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ 2 ٹاپکس ایسے ہیں اگر آپ رکھیں تو یہ دونوں ٹاپکس علیحدہ علیحدہ رکھنے چاہیے۔ اسلامک بینکنگ، کنونشنل بینکنگ میں فرق کیا ہے، یہ پورا زیادہ، یہ 1.5 گھنٹے کی ہے بیٹا، یہ وہ 1.5 گھنٹے کا تقریباً علیحدہ سے موضوع۔ شیئر، جو شیئرز آپ خریدتے ہیں کمپنی کے، تو کس کمپنی کے شیئرز کن شرائط کے ساتھ خریدنا جائز ہے اور شیئرز کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ فوریکس، یہ فوریکس اور شیئرز اسٹاک ایکسچینج وہ علیحدہ چیز ہے، اس پہ علیحدہ بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے، تو آپ نے جو کمپنی کے شیئر خریدے ہیں اور آپ کے پاس کمپنی کے شیئر حصص آ چکے ہیں، تو جو پیسے آپ نے لگائے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے، امانت ہے، دین ہے یا سرمایہ کیا ہے؟ حضرت ہمارے سرمایہ کاری ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ قرض تو نہیں ہے۔ اگر کمپنی کے شیئر خریدے ہیں آپ، کمپنی کے جتنے اثاثہ جات ہیں، اس کی بلڈنگ ہے، اس کی زمین ہے، اس کی مشینری ہے، اس کا سامان ہے، سب چیز میں آپ کیا بن گئے؟ حصے دار بن گئے، شریک بن گئے۔ اگر پوری کی پوری کمپنی تباہ و برباد ہوگی تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، آپ کا سرمایہ کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہاں پر جو پیسہ دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیا ہے۔ جو پیسہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ 8 نمبر کہ آپ نے پرائز بانڈ خریدے، یہ اہم چیز ہے۔ پرائز بانڈ خریدے، پرائز بانڈ سمجھتے آپ لوگ؟ ہمارے اوپر کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھتا؟ یہ تو کرے، کسی ایک نے تو کہتی کہ نہیں سمجھتا، بیٹا سب آپ کے ذریعے سب کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟
کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 50% ہوتے جو نہیں سمجھتے لیکن بتاتے نہیں کہ ہمیں نہیں آتا. پرائز بانڈ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ اب ویسے لاٹری کا نظام تھا, اب عام طور پہ گورنمنٹ جاری کرتی ہے, گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے. گورنمنٹ ایک طریقہ پیسہ لینے کا گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ پرائز بانڈ ایشو کرتی ہے کہ جی آپ 1000 روپے کے 10,000 کے 1,00,000 روپے کے بانڈ لے لیں, اتنے مہینے کے بعد اس بانڈ پر ہم کیا کریں گے, قرعہ اندازی کروائیں گے. قرعہ اندازی کروانے کے بعد کسی ایک کا انعام نکلے گا اس کو انعام دیں گے, اور جس کا انعام باقی جس کا انعام نہیں نکلے گا وہ چاہے تو اپنے پیسے پورے واپس لیں گے. انکیشمنٹ کہتے ہیں, آپ جائیں پرائز بانڈ کو دیں اور دے کر اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, پرائز آپ نے حکومت سے پرائز بانڈ لیے اور پیسے دے دیے. اب اگر انعام نکلا تو جو اصل رقم ہے اس کے ساتھ انعام بھی مل جائے گا, اور انعام اگر نہیں نکلا تو پھر کیا ہے, اصل پیسے آپ کو واپس مل جائیں. تو یہ جو پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا, اب 4 سوال ہوں گے. قرض ہے, امانت ہے, دین ہے, سرمایہ کاری ہے. کیا ہے یہ حضرت؟ باقی حضرات بھی بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے. جی کیا لگ رہا ہے, کچھ تو بتائیں نا. جی دیکھو سوال کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پیسے لے اور گورنمنٹ کے پیسے ڈوب جائیں, آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. اس کا مطلب کہ سرمایہ کاری تو نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے لے کے خرچ کرے گی نہیں کرے گی؟ تبھی تو لے رہی ہے نا, ضرورت ہے تبھی تو لے رہی ہے. تو امانت نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا اس کے بدلے میں ای پیسے ہیں نہیں, تو دین بھی نہیں ہے, سرمایہ کاری بھی نہیں ہے, امانت بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو قرض کے اوپر جو انعام ملے گا اضافی وہ کیا ہوگا, سود ہوگا. اچھا یہ انعام کیوں نہیں ہے, اب یہ سوال بھی اٹھ گیا. ویسے برصغیر تذکرہ, چلے خیر میں نہیں ذکر کرتا, مشہور دینی درسگاہ ہے لاہور کی, ان کا فتویٰ پرائز بانڈ کے جائز ہونے کا. اچھا یہ جو شبہ لگا پرائز بانڈ کے جائز ہونے کا, کیوں لگا شبہ؟ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ تو قرعہ اندازی کر کے حکومت جس کو چاہتی ہے انعام دیتی ہے, باقی آپ کے پیسے واپس کرتی ہے. تو جو اضافی پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے یہ تو انعام ہے, سود تو نہیں ہے. سود ہوتا تو سب کو ملتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذان ہو رہا ہے جی, 7:30. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ شبہ بھی ہوا پرائز بانڈ کے اوپر کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جی, تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سود ہے, سود تو نہیں بنتا, تو انعام ہے. اس کا جواب کیا ہے, توجہ کیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو معاملہ ہے اس کے تحت آپ کے پاس قانونی اختیار ہے. بانڈ کی تعریف کے مطابق جب گورنمنٹ نے بانڈز کو ایشو کیا اور بانڈز کے عنوان کے تحت آپ سے پیسے لیے اور پھر اس نے قرعہ اندازی کی, تو جس کے نام انعام نکلا, اگر گورنمنٹ اس کو انعام نہ دے تو یہ آدمی جا کر عدالت کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے, کیس کر سکتا ہے. تو جو چیز کیس کر کے مطالبہ کر کے منوائی جا سکتی ہو وہ انعام تو آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ جو اضافی پیسے ہیں یہ عقد کے اندر کانٹریکٹ کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر, تو چونکہ کانٹریکٹ کے لازمی نتیجے کے طور پر اس لیے کیا ہے, اضافی پیسے قرض کے اوپر کیا ہوگا, سود ہوگا. دوسری بات اس کے اندر قمار جوئے سے مشابہت بھی ہے. وہ اس طرح سے کیونکہ قمار کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان, یہاں پہ نقصان نہیں ہو رہا, لیکن اگر پیسے سب کے استعمال ہوئے لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے, فائدہ ایک ہو. تو اس کے اندر دوسرا مسئلہ شرعی اعتبار سے پرائز بانڈ میں یہ ہے کہ اس کے اندر قمار جوئے سے مشابہت بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ آسان ہے, اگر ابھی آپ کے ذمے ملازمین کی تنخواہیں ہیں
تو ملازم نے 1 مہینے کام کیا اور 1 مہینے کے بعد آپ نے ملازم کی تنخواہ دینی ہے تو کیا ہے جی؟ دین ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، 10 نمبر کو یہ اس میں آ جائے گا. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کیشیئر ہے، آپ کے پاس کلرک ہے، کیشیئر ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، فیس آتی ہے، بل آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، وہ بیچتا ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں. اس کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے. اچھا جی، یہ اہم چیز ہے. ٹوکن منی اور بیانہ. ایک جو ٹوکن منی اور بیانہ دیا جاتا ہے، یہاں پر چوتھی پانچویں چیز آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے. چلو 12ویں پر نہیں آتا، میں 13ویں پہ آ جاتا، اس کو دیکھ لیجیے گا. جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتی ہے کیا ہے؟ اہم چیز. جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں وہ کیا ہے؟ کمیٹی تو سمجھتے ہیں نا آپ کو؟ کمیٹی دیتے ہیں کہ 10,000 سب لوگ جمع کرا رہے ہیں، 10 بندوں کی کمیٹی ہے، 1,00,000 روپے ایک آدمی کو نکل رہا ہے، اور اس طریقے سے ہر آدمی 1,00,000 روپے لیتا جائے گا اور 10,000 روپے 10 مہینے تک دے گا. تو اس طرح 1,00,000 روپے کی کمیٹی 10 مہینے چلے گی. یہ بات آ جائے گی. تو جو آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، یہ 10,000 روپے آپ دیتے ہیں، تو یہ 10,000 روپے جو آپ اگلے آدمی کو دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں کیا بن رہا ہے؟ قرض بن رہا ہے. تو اگر امانت ہو تو استعمال نہیں کر سکتا. سرمایہ کاری ہو تو آپ کے اصل پیسہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اصل پیسہ بھی خطرے میں ہونا چاہیے. اصل پیسہ خطرے میں نہیں ہے. دین اس لیے نہیں ہے کہ کسی خدمت کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی قرض کا حکم لگتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ یہ نہیں کرنے کا. اچھا خیر کسی طرح جی. اب آگے آ جائیے گا. ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹ فائنانسنگ میں سود کی مروجہ شکل. سود کی مروجہ شکل ابھی تقریباً نماز میں 7:30 بجے نماز ہے. جو ہمارے سن رہے ہیں زوم پر، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد تقریباً ہمارا وقفہ رہے گا. 7:30 بجے نماز ہے تو 7:20-25 تک ہمارا ابھی یہ سیشن چلے گا. اور پھر نماز کے بعد پھر دوبارہ سے 7:45-50 پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. تو آدھے گھنٹے کا تقریباً درمیان 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوگا، پھر تقریباً دوبارہ شروع کریں گے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب میں سوال آپ سے کروں گا، میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. آپ نے مسئلہ بتانا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں امپورٹ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے گا پہلے. امپورٹ کسے کہتے ہیں جی؟ باہر سے کوئی چیز آپ اندر منگواتے ہیں تو اس باہر سے بیرون ملک سے باہر سے کوئی چیز خرید کر جب آپ پاکستان کے اندر منگوائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا لفظ کیا؟ فائنینسنگ. فائنینسنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تھے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ نے باہر سے پیسے منگانے کے لیے، آپ نے باہر سے مال منگوانے کے لیے جو پیسے حاصل کیے، پیسوں کا حاصل کرنا کیا ہے؟ اس پیسوں کے حاصل کرنے کا نام فائنینسنگ. بینک فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ بینک سے پیسے لیے. انویسٹمنٹ فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے انویسٹر سرمایہ کار سے پیسے لیے. تو فائنینسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے کا حصول، پیسے حاصل کرنا، کہ آپ پیسے کس طریقے سے حاصل کر لیں. اچھا اس میں سود کی مروجہ شکل سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب یہ تخیلاتی نہیں ہے، ایک کمپنی کا معاملہ ہے جس میں کمپنی کا نام حذف کر کے ہم نے نقل کیا. ہمارا ادارہ 2008 سے یہ کمپنیز کا کام کر رہا ہے. شریعہ ان کو پلان بنا کے دیتے ہیں اور یہ تقریباً 2008 سے 15 سال میں تقریباً 100-150 سے زیادہ کمپنیز کا کام ہم کر چکے ہیں. یہ حقیقی معاملہ ہے، یہ تخیلاتی معاملہ نہیں ہے. ایک کمپنی کا معاملہ سنیے گا. ہم مال کسی بیرون ملک مثلا چائنا سے تیار کروا کے امپورٹ کرتے ہیں. ہم چائنا کے جس کمپنی کا مال اپنی مطلوبہ صفات کے مطابق تیار کروا کے خریدتے ہیں، جب وہ مطلوبہ مال تیار کر دے تو ہم چائنا میں موجود اپنے ایجنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ تیار شدہ مال ہمیں بھجوا دو. اس طرح امپورٹ کی صورت میں ہمارے فائنینسنگ کے حسب ذیل طریقے ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ آتی ہے آپ حضرات کو؟
मसला क्या है कि आपने चाइना से माल मंगवाना था, चाइना गए, चाइना से आपने बात तय कर ली, इतने जूते मुझे चाहिए, इतने कपड़ा चाहिए, बात तय हो गई, 10% पैसे एडवांस के तौर पे आप उसको देकर आ गए। वहां एजेंट होता है चाइना के अंदर जो सारा का सारा काम करके देगा। अब मिसाल के तौर पे जब सीजन शुरू होने लगा तो आपके एजेंट ने कहा जी आपका सामान तैयार है, आप पैसे भिजवाएं, मैं यहाँ से सामान तैयार करा के ये शिपमेंट करवाता हूँ, ये सामान आपको पहुंच जाएगा। ठीक है ना, सामान आपको पहुंच जाएगा। जब आपने ये कहा तो सामान आपको पहुंच जाएगा। अच्छा, इसकी आ रही है नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो मैं खुद कर लूँ तो क्या करूँगा, क्या तंग हो रहा हूँ। अच्छा चलिए, इसको आप आगे देखते रहिएगा, मैं बाद में फिर हमारी चैनल जाए। अब इसमें जब पैसे चाहिए ना, जब वो कह रहे थे पेमेंट करो तो सामान आएगा, अब मुझे क्या चाहिए, 10% तो पैसे मैंने दे दिए थे, 10% पैसे दे दिए, अब मुझे 90% क्या चाहिए पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सामान मंगवाने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो पैसे हासिल करूंगा। अब ये पैसे हासिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो आगे आ रही है बात। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा, अब आना शुरू होगा। अच्छा, अब पहला तरीका क्या था, अब पहला तरीका ये था कि ये जितना माल तैयार शुदा हमने मंगाना है इसमें एजेंट हमारे साथ शरीक हो जाता है। एजेंट कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ शरीक होता हूँ, मैं पैसे अपनी तरफ से दे देता हूँ। उसकी सूरत ये होती है कि एजेंट कंपनी से तैयार शुदा माल उठा के माल की कीमत खुद अदा कर देता है, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खर्च अखराजात अदा करते हैं। ऐसी सूरत में हम एक मुअय्यन मुद्दत के बाद माल की कीमत एक मुतय्यन नफे के साथ एजेंट को अदा कर देते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है, नहीं आई जी, देखिए इसको इस तरह समझिएगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इसमें जो मसला समझ में आ रहा है वो क्या है कि आपने माल मंगवाना है, एजेंट शरीक हो जाता है। ताजी नोट करें, एजेंट क्या हो गया, शरीक होने का तरीका क्या है, एजेंट कह रहा है कि पैसे मैं दे देता हूँ, माल आपको भिजवा देता हूँ, आप इसको बिकवा दें, सीजन के आखिर में जब माल बिक जाएगा तो इतना नफा मुझे दे देना। ठीक है, पूरी तो मसला समझ आ गई नहीं आ गई, इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको ना, इसमें मसला है या नहीं है जी, जायज है ना जायज जी, आपने बड़ी जल्दी जायज कर दी, हमें तो बड़ी मेहनत करके जायज करते हैं। हाँ, आप हजरात ने तो बड़ी जल्दी जायज करार दे दिया, हमें तो अच्छी खासी मेहनत लगती है इसकी। तो गौर कीजिएगा इसके इस मसले के ऊपर, यहीं पे देखिए सारा जो मसला है हमारी इस नशिस्त का, इंशाअल्लाह ताला इस नशिस्त के आखिर में आपके अंदर एक हिस्स बेदार हो जाएगी, वो ना घंटी, तो यार ये खतरे की घंटी है। ये मसला दोबारा सुनिएगा कि शरीक एजेंट हमारे साथ क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। एजेंट शरीक हो गया, उसने पैसे दे दिए, ट्रांसपोर्ट के पैसे हमने दिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो बहरी जहाज का खर्चा है, चाइना से पाकिस्तान का जो बहरी जहाज का खर्चा है वो हम देंगे। बाकी उस माल को फैक्ट्री से लेने के लिए एजेंट ने बाकी पेमेंट 90% क्या की, अपनी तरफ से कर दी। अब ये माल हमने बेचा और मुतय्यन नफे के साथ एजेंट को दे दिया। ठीक है, सूरत मसला आ गई आगे आगे से। अच्छा चले, ये थी एक थी, दूसरी सूरत हम आते हैं। दूसरी सूरत क्या है, दूसरा तरीका यह है कि एजेंट के अलावा कोई तीसरी पार्टी, वहाँ कोई चौधरी साहब या साहब हमारे ताल्लुक वाले, उनसे बात की भाई माल आना था, पैसे चाहिए हैं, अच्छा मौका है सरमायाकारी का, तुम भी पैसे लगा लो, तुम भी क्या करो, पैसे लगाओ। तुम पैसे लगाओगे तो क्या होगा, अब उसने कहा कि ठीक है मैं बाकी पैसे मैं दे देता हूँ, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च अदा करते हैं। इस सूरत में हम एक मुअय्यन मुद्दत के बाद माल की कीमत एक मुतय्यन नफे के साथ इस तीसरी पार्टी यानी कि चौधरी साहब को अदा कर देते हैं, हमारे माल की कीमत अदा की थी। ये भी क्या है,
جو پہلے جائز تھا تو یہ بھی کیا ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. تیسری صورت، پہلے دو صورتوں میں تو آپ نے کیا کیا؟ جائز کیا. اب دیکھیے گا پہلی اور دوسری صورت میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھی یا کم و بیش مال کی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے، مال کی بقیہ قیمت اور ٹرانسفر وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں. اس صورت میں مال کی جتنی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے ہم انہیں ایک معین مدت کے بعد معین منافع سے ادا کرتے ہیں. یہ بھی صورت کیا ہے؟ یہ بھی جائز. یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. اب دیکھیے گا کیا فائنینسنگ کے مندرجہ بالا طریقہ شرعاً درست ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی کہتے ہیں ایجنٹ پہلے، یہاں پہ توجہ دیجیے گا، ایجنٹ پہلے اپنے لیے خریداری کرے تو پھر مرابحہ کی بنیاد پر یہ معاملات شرعاً درست ہو سکتے ہیں، ورنہ ایجنٹ کی رقم قرض ہے جس پر اضافی رقم اس کو دینا سود ہے. مسئلہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ اس کو سمجھیے گا ذرا. جو آپ حضرات نے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا دوبارہ سنیے گا ذرا. پہلی صورت میں ایجنٹ نے آپ کی قیمت ادا کر دی. اب جب یہ مال چائنا سے پاکستان تک پہنچا اور یہ چائنا سے پاکستان کے درمیان میں خدا نہ خواستہ اگر بحری جہاز ڈوب گیا تو نقصان کس کا ہے؟ اب سوال یہ آ گیا. اگر سرمایہ کاری ہے تو نقصان کس کا ہونا چاہیے؟ دونوں کا. لیکن ایجنٹ کہتا ہے کہ مال تمہارا تھا، میں نے پیسے دے دیے، اب میں فارغ ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایجنٹ نے پیسے دے رہا ہے لیکن مال سے متعلق کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جہاں پہ پیسہ دیا جائے اور پیسے کا ملنا واپس لازمی طور پر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے. اور جب قرض کے اوپر اس نے کہا کہ متعین نفع دے دینا تو کیا بن جائے گا؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا خیال ہے؟ اب جائز کریں کہ ناجائز کریں گے؟ سب سے پہلی بات، اب یار ایک مثال بتاتا ہوں. اسلامک بینک کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کتنے بجے کرنا ہے دیکھ لیجیے گا، دال ہونے والی ہے. ٹھیک ہے بس اب یہ دے دیں، یہ ایک ہمارا آج کا ابھی ٹاپک ہو جائے گا، باقی ٹاپک انشاءاللہ نماز کی بات کرتے ہیں. بیٹھیں گے نا نماز پر انشاءاللہ. میں تیار ہوں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، واپس لوٹ جانا بھی ہے، تو میں اتنی قربانی کر کے تو آپ لوگ تھوڑی سی قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا اب اس کو بات کو سمجھ لو کہ کتنا ضروری ہوتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کاروباری معاملہ کیا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا درمیان میں اس مال سے متعلق خطرہ، نقصان کا اندیشہ سارے شرکا کے اوپر منتقل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. مثال کے ایک اسلامک بینک نے اپنی کارگزاری سنائی. آپ کو پتا ہے کہ جب گنے کی موسم ہوتا ہے تو گنے بڑے بڑے تعداد میں گنے کی فصل میں گنے کٹتے ہیں اور شوگر مل میں جاتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑی ٹریکٹر ہوتے ہیں، اس میں گنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوڈ ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ گنا خریدنا ہے، اب اتنے بڑے پیمانے پہ گنا خریدنا ہے، اس سے چینی بنے گی، چینی کو بیچیں گے تو نفع کمائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. اگر آپ کسی سودی بینک سے کہیں مجھے پیسہ دو اور میں گنا بنا کے بیچ کے تم کو تمہارا پیسہ نفع ہے واپس کروں تو کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. اب اسلامک بینک ہی کر نہیں سکتا. اسلامک بینک اگر یہ کہے کہ یہ پیسے لو، جاؤ گنا خریدو، گنا خرید کر چینی بنا کر بیچ کر نفع مجھے دے دو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. مولوی صاحب اسلامک بینک نہیں کر سکتا. اب اسلامک بینک نے کیا کرنا ہے جو میں نے کیا آپ سے؟ اسلامک بینک نہیں کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا خطرہ اور نقصان کا اندیشہ اگر اس کو منتقل ہوگا تو پھر اس کے لیے کاروبار کرنا اور تجارت کرنا اور نفع لینا درست ہوگا. اب مسئلہ کیا پیش ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم گنا خریدیں گے، گنا آپ کو بیچیں گے، گنا خریدیں گے، گنا بیچیں گے، 100 روپے کا گنا 110 روپے کا آپ کو بیچ کر 10 روپے نفع کمائیں گے. معاملہ کیا ہو گیا؟ گنا آ رہا ہے فیکٹری کو بک رہا ہے، گنا آ کے فیکٹری کو بک رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ بینک کو فائدہ ملے گا. لیکن اب علماء کرام جو اس سارے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گنا کب آتا ہے اور بینک کا قبضہ کب ہوتا ہے اور بینک کے قبضے کے بعد فیکٹری کا قبضہ کب ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو رات کو بس کہیں گنا آتا ہے، فیکٹری والے
اس کو بیلٹ پہ چلا دیتے ہیں، صبح تک جب تک ہمارے پاس رسید پہنچتی ہے تو گنا تو مرحلوں سے گزر کے چینی تک پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا، یہ کب پتا چلے گا کہ یہ گنا اب کس کا ہے؟ بینک کا. اور اب یہ گنا بینک کا ہے، بینک کا اس پر قبضہ ہے، اور قبضہ ہونے کے بعد اب یہ بینک نے یہ گنا فیکٹری والے کو، یہ کب ہو رہا ہے؟ مگر یہ تو نہیں ہو رہا، یہ تو کرو. اب اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ تو اب یہ دیکھیں نا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو درمیان میں. کاروباری کو یہ بات بتائیں گے تو ایک دم سے ہل جائے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے. کاروباری کو جیسے ہی بتاتے ہیں یار میں نے اس سے موبائل منگوایا، اس سے ریٹ لیا، اس سے کیا، وہ مال وہاں پہنچا دو، 2 روپے میں نے اپنا رکھا، بس بیچ دیا، سود ہو گیا بھائی. یہ تو سیدھا سیدھا سود ہو گیا. آپ نے وہاں سے ریٹ لیا، وہاں سے ریٹ لیا، 2-3 جگہ سے ریٹ لیا، اس سے پوچھا کتنے کا لوگے، اس نے کہا 12 روپے کا لوں گا. 10 روپے کا سامان لیا، اس کو کیا سامان وہاں پہنچا دو، 2 روپے اپنی جیب میں ڈالا، سود ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اس مال کا قبضہ اور اس مال سے متعلق خطرہ تو آپ تک منتقل نہیں ہوا. اب اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ رات کو جس وقت بھی گنا آئے گا آپ ہمارا بندہ بلائیں گے، بندہ وہاں پہ موجود ہے، کھڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی گنے کو اتارا انہوں نے کہا یہ گنا کس کا ہے؟ پہلے اگر کاشتکار کا تھا، اب یہ گنا بینک کا ہے، یہ گنے کا ریٹ ہے اتنا، اس کا وزن ہے، یہ اتنے پیسے پہ ہم آپ کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو چلا دو بیلٹ پر، اس کو چلا دیا. دوسرا گنا، اب ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو متعین کر کے، بے شک 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے کیا ہو، درمیان میں قبضہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ درمیان میں ایجنٹ کا کوئی قبضہ نہیں ہے. ایجنٹ نے مال خریدا، خرید کر اگر اس نے امپورٹر کو بیچا تو درمیان میں ایجنٹ کا قبضہ کہاں پر ہے؟ قبضہ ہے؟ ایجنٹ کا قبضہ نہیں ہے. کہیں پر ایجنٹ کے نقصان کا خطرہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایجنٹ نے صرف پیسے دینے کی ذمہ داری لی ہے، مال کے نفع نقصان میں شریک ہونے کی ذمہ داری نہیں لی. تو گویا کہ جب اس نے اس کی ذمہ داری نہیں لی تو جو مال اس نے اپنا پیسے کی قیمت ادا کی وہ بطور قرض کے ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی لے گا وہ کیا ہوگا. تو یہ ایک ہم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی جو دوسری صورت ہے متبادل بھی بتا دیا میں نے. اچھا، جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم میں کم کروانے کے طالبہ یہ انشاءاللہ شکل نماز بات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا زوم کے ساتھیوں کے لیے کہ ہمارے پاس اس وقت 7:20 ہو رہے ہیں، تو 7:50 یا 55 پہ دوبارہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا، تو اس وقت تک آپ جوائن کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.